دنیا اربوں انسانوں سے بھری پڑی ہے جن کے چہرے، لباس اور رویے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، مگر سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا باطنی آئینہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں جس میں پوری انسانیت صرف 4 گروہوں میں سمٹ آتی ہے۔ یہ 4 درجے ایسے باطنی پیمانے ہیں جو یہ طے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری روح کا اصل وزن کتنا ہے۔ آئیے اس سفر کا آغاز کریں جہاں خود کی پہچان ہی خدا کی پہچان کا پہلا قدم بنتی ہے۔ تو آج ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب فتوح الغیب کی ایک بہت ہی گہری تعلیم پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام درجہ بندی نہیں ہے، بلکہ یہ روح کی مختلف حالتوں کا ایک نقشہ ہے۔ بالکل، اور اس نقشے کی جو بنیاد ہے نا، صرف 2 چیزوں پر: انسان کی زبان کی حالت اور اس کے دل کی کیفیت۔ یعنی زبان کیا بول رہی ہے اور دل کیا محسوس کر رہا ہے، بس یہی 2 پیمانے ہیں جو انسان کے روحانی مرتبے کا تعین کرتے ہیں۔ تو آئیے اس آئینے میں پہلی تصویر دیکھتے ہیں۔ شیخ جس پہلے انسان کا ذکر کرتے ہیں اس کی نہ زبان زندہ ہے اور نہ ہی دل۔ یہ سننے میں ہی ایک بہت ویران تصویر لگتی ہے۔ جی، یہ روحانی طور پر سب سے نچلا درجہ ہے۔ یہاں دل، جو کہ روح کا مرکز ہے، وہ اللہ کی یاد سے مکمل طور پر غافل ہو چکا ہے۔ وہ دنیا کی محبت میں، خواہشات میں، فکروں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اس میں روحانی زندگی کی کوئی رمق ہی باقی نہیں رہی۔ اس کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ دنیا، پیسہ، شہرت، لوگوں کی غیبت، بس فضول باتیں۔ یعنی زبان تو حرکت کر رہی ہے مگر باطنی طور پر مردہ ہے۔ بالکل، اس کا ظاہر بھی اسی باطنی موت کا عکس پیش کرتا ہے۔ اور اس کا روحانی انجام کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کے اثرات کیا ہیں؟ شیخ کے نزدیک یہ صرف ایک کیفیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے گرا ہوا اور حقیر درجہ ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس پر اللہ بھی ناراض ہے اور اس کی مخلوق بھی، کیونکہ ایسا شخص نہ خالق کا حق ادا کرتا ہے نہ مخلوق کا۔ آپ کہہ لیں کہ وہ زمین پر ایک بوجھ ہے، ایک چلتی پھرتی لاش کی طرح، جس کی روح اپنی حقیقت سے بالکل بے خبر ہے۔ تو اگر کوئی اس حالت کو اپنے اندر پہچاننا چاہے تو اس کی علامات کیا ہوں گی؟ اس کا پیمانہ بہت واضح ہے۔ انسان خود سے یہ سوال پوچھے: کیا میرا دل ہر وقت دنیاوی خواہشات میں ڈوبا رہتا ہے، مال و دولت کی حرز میں، شہرت کی طلب میں؟ کیا میری زبان اللہ کے ذکر اور خیر کی بات سے خالی ہے؟ کیا میرے تعلقات صرف دنیاوی فائدے کے لیے ہیں؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل اور زبان دونوں روحانی طور پر مردہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی ایک مکمل غفلت کی حالت، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک حالت شاید وہ ہو سکتی ہو جو بظاہر بہت اچھی لگتی ہو۔ میرا اشارہ اس دوسرے شخص کی طرف ہے جس کا ذکر شیخ کرتے ہیں، جس کی زبان تو زندہ ہے مگر دل مردہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ حالت پہلی سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس کی زبان پر حکمت ہے، علم ہے، دانائی کی باتیں ہیں۔ وہ دین اور دنیا دونوں پر بڑی خوبصورت گفتگو کرتا ہے۔ لوگ متاثر ہوتے ہوں گے اس سے بہت زیادہ، لیکن اس کا اپنا دل خواہشات نفسانی، حسد، تکبر اور گناہوں سے سیاہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو کہتا ہے اس پر خود عمل نہیں کرتا؟ بالکل، اس کی باتیں محض ایک دکھاوا ہیں، ان کا اس کے باطن سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس کا علم اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے۔ وہ لوگوں کو تو اللہ کی طرف بلاتا ہے لیکن خود اس سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اس کی مثال اس چراغ کی طرح ہے جو دوسروں کو تو روشنی دیتا ہے مگر خود جلتا رہتا ہے۔ یہ مخلوق کے لیے ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے۔ فتنہ کیسے؟ کیونکہ لوگ اس کے ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اس کے باطن کی خرابی سے بے خبر رہتے ہیں۔ یہ بات تو واقعی بہت خوفزدہ کرنے والی ہے کہ انسان لوگوں کی نظر میں عالم ہو اور خدا کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ اس خود فریبی کو کوئی اپنے اندر کیسے پہچانے؟ اس کا طریقہ اپنے عمل اور نیت کا گہرا جائزہ لینا ہے۔ انسان خود سے پوچھے: کیا میری باتوں اور میرے عمل میں تضاد ہے؟ کیا میں لوگوں کو جس نیکی کی تلقین کرتا ہوں تنہائی میں خود اس پر عمل کرتا ہوں یا تنہائی میں گناہ کرتا ہوں؟ اور یہ کہ میں شہرت کے لیے بولتا ہوں یا اللہ کی رضا کے لیے؟ یہ سوالات ہیں جو اس خود فریبی کا پردہ چاک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بالکل برعکس ایک حالت ہے، ایک ایسا انسان جس کا دل تو روشن ہے مگر زبان خاموش ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ کیفیت لگتی ہے۔ جی، یہ تیسرا گروہ ہے۔
یہ وہ مومن ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان اور معرفت کے نور سے زندہ کر دیا ہے۔ اس کا باطن روشن ہے، وہ حقیقت کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، لیکن وہ مخلوق سے چھپا ہوا ہے۔ یعنی اس کی زبان خاموش ہے۔ جی، اور اس کی خاموشی اس کی کمزوری نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے اس پر ایک پردہ ہے جو اسے لوگوں کی نظروں سے، ان کی تعریف سے، تنقید سے بچا کر رکھتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ایک قسم کی خود غرضی نہیں کہ کسی کے پاس علم و نور ہو اور وہ اسے چھپا کر رکھے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، لیکن شیخ کے نزدیک یہ خود غرضی نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ایسا شخص اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتا ہے۔ اللہ اس کے باطن کی حفاظت کرتا ہے اور اسے اس وقت تک بولنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک وہ باطنی طور پر مکمل پختہ نہ ہو جائے۔ یعنی یہ ایک طرح کا تربیتی دور ہے؟ بالکل، جیسے کچا پھل اگر توڑ لیا جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ صحیح۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وقت سے پہلے بولنا شروع کر دے تو اس کا کلام بے اثر ہوتا ہے اور اس کے اپنے نفس کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ تو یہ سلامتی کی حالت ہے؟ جی، یہ سلامتی کی حالت ہے جہاں اللہ اپنے بندے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کو اپنے اندر کیسے پہچانا جائے؟ اس کے لیے سوال یہ ہے، کیا میرے اندر اللہ کی معرفت اور محبت تو ہے، لیکن میں اسے ظاہر کرنے سے ڈرتا ہوں؟ کیا میں لوگوں کی ملامت کے خوف سے خاموش ہوں، یا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں اس قابل نہیں کہ مخلوق کی رہنمائی کروں؟ تو یہ عاجزی کی علامت ہوئی۔ بالکل۔ اور پھر وہ چوتھا اور آخری درجہ آتا ہے جہاں ظاہر اور باطن دونوں زندہ ہیں، ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ جی، یہ وہ شخص ہے جس کے دل کو اللہ نے اپنی معرفت کا ٹھکانہ بنایا اور پھر اسے مخلوق کی رہنمائی کے لیے بولنے کا حکم دیا۔ یعنی پہلے باطن کو تیار کیا گیا۔ پہلے اس کے باطن کو بنایا، سنوارا، اور جب وہ تیار ہو گیا تو اسے ظاہر ہونے کا اذن دیا۔ اب اس کا کلام محض الفاظ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل کے نور سے نکلتا ہے اور سیدھا سننے والوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ اس کی زبان وہی کہتی ہے جو دل محسوس کرتا ہے، اور اس کا دل وہی محسوس کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ ظاہر و باطن کا کامل اتصال ہے۔ تو کیا ہم اسے سب سے بلند مقام کہہ سکتے ہیں، ایک روحانی کامیابی؟ شیخ رحمت اللہ علیہ یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بلند مقام ضرور ہے، لیکن یہ کوئی انعام یا ذاتی کامیابی نہیں، یہ ایک بہت بڑی امانت اور ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری؟ جی، اسے مخلوق کی ہدایت کے لیے چنا گیا ہے۔ یہ اللہ کا نائب ہے اور انبیاء و اولیاء کے علوم کا وارث ہے۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ ایک بھاری بوجھ ہے۔ یعنی یہ مقام خود سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ قطعی طور پر یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور اس پر فخر کرنے کے بجائے اس امانت کو نبھانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس کی پہچان؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ ایسے انسان کا ظاہر و باطن شریعت کے عین مطابق ہوتا ہے، اس کا کلام حکمت سے بھرا ہوتا ہے، اور اس کا واحد مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے، اپنی ذات کی نمائش نہیں۔ تو اب جب ہم نے ان چاروں حالتوں کو تفصیل سے سمجھ لیا ہے تو ہمارے لیے اس علم کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک فطری خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ان خانوں میں بانٹنا شروع کر دیں کہ فلاں پہلی قسم کا ہے، فلاں دوسری کا۔ کیا یہی مقصد ہے؟ نہیں، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی واضح کرتے ہیں کہ اس علم کا مقصد دوسروں پر حکم لگانا ہرگز نہیں۔ یہ پیمانے دوسروں کو ناپنے کے لیے نہیں دیے گئے۔ تو پھر کس لیے دیے گئے ہیں؟ یہ ایک آئینہ ہے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے ہے۔ بالکل۔ اس علم کا واحد مقصد اپنے اندر صدق یعنی سچائی اور اخلاص یعنی نیت کی پاکیزگی پیدا کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان چار اقسام میں سے ہم کہاں کھڑے ہیں، اور پھر خاموشی سے اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ یعنی اصل احتساب اپنا ہے، دوسروں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جی، شیخ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ علم، کلام، روحانی مرتبہ، یہ سب کچھ باطنی سچائی کے بغیر بیکار اور بے وزن ہے۔ اگر عمل میں اخلاص نہیں تو سب کچھ ایک دھوکہ ہے۔ ایک شخص بہت بڑا عالم ہو سکتا ہے، بہت فصیح گفتگو کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کا دل کھوٹا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور شیخ جہالت سے بھی زیادہ خطرناک ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہے خود فریبی۔ جی، وہ فرماتے ہیں کہ جہالت سے زیادہ خطرناک چیز خود کو دھوکہ دینا ہے۔ انسان یہ سمجھتا رہے کہ وہ اعلیٰ مقام پر ہے
जबकि उसका बातिन खोखला हो, तो ये सबसे बड़ी तबाही है। क्योंकि एक जाहिल तो शायद अपनी जहालत को जानता है और कभी इल्म हासिल करने की कोशिश करे, बिल्कुल। लेकिन जो शख्स खुद को आलिम और नेक समझता हो, जबकि वो हकीकत में अमल और इखलास से खाली हो, वो कभी अपनी इस्लाह की तरफ मुतवज्जे ही नहीं होता। वो अपने ही बनाए हुए बुत का पुजारी बन जाता है। सही कहा। तो सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जेलानी रहमतुल्लाही अलैह की ये तालीम हमें इंसानों की अक़साम बताने के बाद फौरन खुद एहतिसाबी की एक बहुत गहरी दावत देती है। ये जानना कि दिल और ज़ुबान की क्या हालतें हो सकती हैं, इस सफ़र का महज पहला कदम है। जी। असल मंजिल तो अपने दिल और ज़ुबान को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक एक करना है। और ये एक ऐसा सफर है जो हर लम्हा जारी रहता है। बिल्कुल। ये कोई मंजिल नहीं जिसे पाकर इंसान रुक जाए, बल्कि ये एक मुसलसल कोशिश है। ये जानने के बाद हर शख्स के सोचने के लिए एक ख्याल ये है, आज मेरी जुबान जो कुछ कह रही है, क्या मेरा दिल उसकी गवाही देता है? और मेरा दिल जो कुछ महसूस कर रहा है, क्या मेरी जुबान में हिम्मत है कि वो सच बोल सके?